اب آپ کے سامنے میں روزنامہ امت کی خبر 4 ستمبر کی پیش کرتا ہوں۔ لائٹ ہاؤس میں بلب چوری کرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے نشئی ہلاک، واقعہ چپل گلی میں پیش آیا۔ شناخت ساجد لودھی کے نام سے ہوئی، لاش ورثہ کے حوالے۔ لائٹ ہاؤس میں بلب چوری کے دوران کرنٹ لگنے سے نشئی جاں بحق ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق رسالہ کے علاقے لائٹ ہاؤس چپل گلی میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص کو نیم بے ہوشی کی حالت میں سول اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد موت کی تصدیق کر دی۔ متوفی کی شناخت 45 سالہ ساجد لودھی ولد عبدالغفار کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق متوفی نشئی تھا اور مذکورہ مقام پر بلب چوری کر رہا تھا کہ کرنٹ لگنے سے موت واقع ہوئی۔ متوفی اس ہی علاقے کا رہائشی تھا۔ پولیس نے کارروائی کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کر دی۔ اب دوسری رپورٹ دیکھیے گا، یہ جنگ اخبار کی ہے۔ لائٹ ہاؤس کرنٹ لگنے سے ایک شخص جہاں بھاگ، متوفی بلب چوری کر رہا تھا۔ پولیس کراچی، لائٹ ہاؤس چپل گلی کے قریب کرنٹ لگنے سے 45 سالہ ساجد لودھی جہاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ متوفی بجلی کے بلب چوری کر رہا تھا۔ بارش کے باعث جگہ گیلی تھی، جس کی وجہ سے اسے کرنٹ لگا اور اس کی فوری طور پر موت واقع ہو گئی۔ آپ نے دونوں خبریں دیکھی۔ اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا اور میں نے یہ تھوڑی ویڈیو دیکھی تو یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ بلب چوری کرتے ہوئے کرنٹ کیسے لگ سکتا ہے۔ یہ ایک نہ سمجھ آنے والی بات ہے، کیونکہ میں اسی فیلڈ کا ہوں اور الیکٹریکل فیلڈ کا ہی ہوں، تو مطلب زمینی حقائق مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بلب چوری کرتے ہوئے اس کو کرنٹ لگ جائے، یہ ایک نہ سمجھ ہونے والی بات ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے کل جو ہے ہفتے والے دن اس کے اوپر میں تحقیقات کرنے کے لیے اپنی طرف سے اس چپل گلی میں چلا گیا، اور وہاں پہ پوچھتے پوچھاتے جب میں اس وقوع والی جگہ پہ گیا اور اس کو جب دیکھا، اور آپ اس ساتھ ساتھ دیکھتے بھی جائیں گے، تو میں حیران ہو گیا کہ جو ہے نا جتنی چیزیں وہاں پہ نظر آئیں تو اس سے یہ پتا چل رہا تھا کہ کسی نے یہ سیٹ اپ لگایا ہے، ایک فلمی سین بنا دیا تھا کہ یہ جناب ایسا ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کیا ہوا تھا، اور یہ میڈیا والوں نے کے الیکٹرک کے ساتھ مل کے کتنا گھناؤنا فیل کیا ہے، اور اس گنانے فیل کا جو ہے نا جو سین پارٹ ہے نا وہ کس طرح کھل کے سامنے آیا، یہ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ تو میں نے جب سیڑھیاں چڑھا تو جب دیکھا اوپر تو وہاں پہ بلب سے بھی زیادہ مہنگی چیزیں لگی ہوئی تھیں۔ وہاں پہ کیمرہ بھی لگا ہوا تھا، وہاں پہ پانی کی موٹر بھی رکھی ہوئی تھی۔ اچھا، بلب وہاں پہ سبھی لگے ہوئے تھے، ایک ہولڈر میں بلب نہیں تھا۔ اب یار وہ ہولڈر دیکھ لیجئے گا، یہ پلاسٹک کا ہولڈر ہے، اس پہ کرنٹ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا، آپ کو پتا چل جائے گا۔ تو مطلب جس طرح اگر بلب نکالے گا بھی تو وہاں پہ کرنٹ لگنے کا سوال نہیں ہے۔ انہوں نے کے الیکٹرک والوں نے کمینہ پن دکھاتے ہوئے وہاں پہ تارے کاٹ کے اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی کہ جیسے یہ تارے کاٹ رہا تھا۔ اچھا، سب سے انہونی بات یہ ہوئی کہ کے الیکٹرک والوں نے اپنے پورا جو سورس ہے ان کا، جو ان کے پیچھے آئین شکن عناصر کا پورا سورس لگا کے پورا وہاں پہ ماحول بنایا ہوا تھا۔ جس بندے کا کیمرہ لگا ہوا تھا وہاں، جس دکاندار کا کیمرہ لگا تھا، اس کو جب سامنے لایا گیا میرے، اور میں نے جب اس سے سوال کیا کہ جناب آپ کا کیمرہ چل رہا تھا اس وقت، تو کہنے لگا کہ جناب ایک عجیب انکشاف کیا اس نے، ایسا عجیب و غریب کہ وہ دوسرے جو لوگ کھڑے تھے وہ بھی اس کے منہ پہ دیکھ کے بول رہے ہیں بھائی یہ تو نے کیمرہ لگایا کیوں؟ انہوں نے کہا، اس دکاندار نے کہا کہ جناب جب میں دکان بند کر کے جاتا ہوں تو میرا کیمرہ بند کر دیتا ہوں۔ تو سارے لوگوں نے اس کی طرف شکل دیکھ رہے تھے اور اس سے یہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی تو نے کیمرہ لگایا پھر کس لیے؟ بولے وہ ہمارے جو کاریگر آتے جاتے ہیں نا بس ان کے لیے لگایا۔ تو آپ اندازہ کرو کہ کے الیکٹرک نے کتنا وہاں پہ دباؤ ڈالا ہوا تھا۔ اچھا، یہ تو ہوا یہ۔ اب جب میں نے دیکھی تارے دیکھی کہ بالکل کاسمیٹک کسی نے کاٹ کے اس کے اوپر ٹیپنگ شیپنگ کر کے لگائی ہے، کیونکہ وہاں بیوقوف کے الیکٹرک والے کیونکہ نااہل ہیں، ان کو کام بھی نہیں آتا ہے، تو وہ سارے ایسے کام کر کے گئے ہیں کہ وہ ابھی بھی پکڑے جا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کام انہوں نے کیا ہے۔ اچھا خیر، میں اس کے بعد مجھے نشئی کے اوپر آ رہا تھا کہ یہ بندہ نشئی ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے اس کی تصدیق کرنے کے لیے رسالہ تھانے خود گیا، اور رسالہ تھانے والوں کو میں نے بولا کہ سر مجھے بتایا جائے کہ یہ نشئی تھا کہ نہیں۔ رسالہ تھانے والوں نے
ایس ایچ او کی منظوری لینے کے بعد مجھ کو یہ جو روزنامچے کی رپورٹ جب سنائی تو آپ خود سن لیں اس میں کیا لکھا ہوا تھا. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے, شروع کے الفاظ کے بعد لکھا ہوا ہے, والد عبد الغفور لودھی, والد عبد الغفور لودھی ولد عبد الظہور کو موجود پایا, جس نے شناخت کرائی ہے کہ یہ لاش میرے بیٹے عبد الساجد لودھی کی ہے, جس پر عبد الغفور ولد عبد الظہور کا بیان قلم بند کیا, جس نے بتایا کہ میرا بیٹا گیس وغیرہ کا کام کرتا تھا. آج کسی کام کی غرض سے لائٹ ہاؤس چپل گلی میں آیا تھا, جس کو بارش ہونے کی وجہ سے دیوار میں کرنٹ ہونے کی وجہ سے کرنٹ لگا ہے, روزنامچے میں لکھا ہے, اور وہ موقع پر فوت ہو گیا. کیونکہ یہ قدرتی حادثہ تھا اور میرے بیٹے عبد الساجد کی موت اس سے واقع ہوئی ہے, اس لیے تحریری طور پہ لکھ کر دیتا ہوں کہ میں کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں چاہتا اور پوسٹ مارٹم بھی نہیں کرانا چاہتا. تو آپ اندازہ کریں آپ کے یہ میڈیا والوں نے کے الیکٹرک کے ساتھ مل کے کتنا گھناؤنا عمل کیا ہے. اب یہاں پہ دو شکوک سر اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ جو عبد الساجد تھا یہ دیوار میں لگنے سے ہلاک ہو کے گرا تھا وہاں پہ, یا عبد الساجد کہیں اور جو ہے نا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے اور یہاں لا کے پھینکا گیا ہے. اب یہ میں یہ شک کیوں ظاہر کر رہا ہوں آپ کے لیے, اتنا مطلب اتنا عجیب و غریب شک کیوں آپ کو ظاہر کر رہا ہوں, اس کے لیے میں آپ کو ایک اور ویڈیو پیش کرتا ہوں. اسی طرح کا واقعہ ایک اور ہوا ہے کاٹن ایکسچینج بلڈنگ کے اندر. اچھا, کاٹن اسٹیٹ بلڈنگ آپ کوئی بھی جانتے ہو, کاٹن اسٹیٹ والے خود جانتے ہوں گے کہ وہاں پہ وہ پورا احاطے کے اندر ایک سب اسٹیشن بنا ہوا ہے. وہاں پر بھی ایک چور جس کو نشئی انہوں نے بنا دیا یا چور بنا دیا, وہ سب اسٹیشن کاٹن اسٹیٹ بلڈنگ کی سب اسٹیشن کے اندر گھسا اور وہاں چوری کرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا, جھلس گیا, مطلب اس کی لاش شناخت کے لائق ہی نہیں ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ٹائپ کا کوئی گیم کھیلا جا رہا ہے؟ کیونکہ کے الیکٹرک نے بریک ڈاؤن کے اندر یہ کام کیا ہوا ہے. بریک ڈاؤن, یہ جو ابھی بریک ڈاؤن ہو رہا ہے نا, یہ ہو ہی نہیں سکتے. یہ جو ملک کی اور کراچی میں پورے بریک ڈاؤن ہوتے ہیں, یہ اگر الیکٹریکل جو کوڈ ہے ان کو بروکار لایا جائے تو یہ ناممکن ہے کہ اس طرح کے بریک ڈاؤن ہو جس طرح کے یہ نااہلی سے ہوتے ہیں. فورس میجر کے بریک ڈاؤن کچھ اور ہوتے ہیں, اور یہ جو بریک ڈاؤن ہو رہے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا کہ بھائی اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل تھا نہیں, یہ خود کرتے ہیں. ابھی کیا نا آسمانی سے بجلی گری تھی, آسمانی بجلی سے گرنے کے لیے اگر گری تھی تو ابھی نیپرا والوں کو میں پوچھوں گا, اس کا ایک انتظام ہوتا ہے, آسمانی بجلی گرنے کا انتظام ہوتا ہے کہ اگر گر جائے تو کسی بھی تنصیب کے اوپر گرے گی وہاں پہ تو وہ اس کے بچاؤ کا انتظام ہوتا ہے. تو بریک ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ بریک ڈاؤن ہو رہے تھے اور میں اس وقت آبزرو کر رہا تھا کہ الیکٹرک کی, جس وقت میں اس کے اندر جب میں اس کی امپلائی تھا تو اس وقت یہ میں آبزرو کر رہا تھا اور میں بتا بھی رہا تھا, میں اداروں کو بتا رہا تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, آپ برائے کرم اس کو دیکھیں, یہ کہ الیکٹرک غلط کام کر رہی ہے. لیکن ان تحقیقاتی اداروں نے اس کو اگنور کیا اور آج دیکھیں سانپ پھن پھیلایا بیٹھا ہوا ہے, تیسری چوتھی دفعہ ہو چکا ہے بریک ڈاؤن. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لاشیں مطلب شناخت کے لائق نہیں تھی. اور یہ سب اسٹیشن کاٹن اسٹینڈ, اب دیکھو, اب اس کی ویڈیو دیکھو آپ, کاٹن اسٹینڈ بلڈنگ ہے, دونوں طرف دروازے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ مطلب ان کے وہاں پہ چوکیدار بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں. تو اس کی سب اسٹیشن میں وہ بندہ گھسا اور 3-4 دن کے بعد لاش ملی. تو یہ کوئی سمجھ آنے والی بات ہے؟ برائے کرام ان کو دیکھا جائے اور اس پہ باقاعدہ تحقیقات کی جائیں اور یہ ہمیں بتایا جائے کہ آیا یہ ایسا کام نہیں ہو رہا, ہمارے اس شک کو دور کیا جائے کہ ایسا کام نہیں ہو رہا. کوئی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ٹائپ کی کوئی چیز کے لیے ایک نیا قسم کا کوئی گھڑ کے سامنے نہیں لایا جا رہا. جناب, ابھی آپ ایک کے الیکٹرک کے سپروائزر جن سے میری 4 تاریخ کو مطلب ہفتے والے روز جو گفتگو ہوئی ہے اور اس وقت وہ کام کر رہے تھے, اور کیا زبردست گفتگو ہوئی ہے, پوری قوم سنیں یہ گفتگو, اور جس میں ساری باتیں تقریباً اسٹیبلش ہوئی ہیں کہ وہاں پہ پچھلے مطلب 3 تاریخ کو بھی دکانوں میں کرنٹ آیا ہوا تھا اور 4 تاریخ کو بھی دکانوں میں شٹروں پہ کرنٹ تھا.
اور یہاں پر ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو گینگ آئی تھی، یہ جو 3 تاریخ کو جب یہ گینگ آئی تھی تو یہ بعد میں آئی تھی. ایک گینگ پہلے سے اپنی کارروائی کر کے جا چکی تھی، مطلب وہ پولیس والوں سے بھی پہلے آئے تھے اور میڈیا سے بھی پہلے آئے تھے، اپنی کارروائی کر کے میڈیا کو شامل کر کے. ابھی میڈیا کا بھی یہ بتا رہا ہے کہ میڈیا بیٹھی ہوئی تھی اور وہ سب کارروائی کر رہی تھی. مطلب میڈیا کون سی کارروائی کر رہی تھی؟ تو وہ جو گینگ پہلے آئی تھی اور میڈیا کے ساتھ مل کے وہ اپنی ساری کارروائی ڈال کے جا چکی تھی. اور اس کے بعد علاقے کے لوگوں نے اور وہاں کے تاجران سب نے بتایا ہے کہ جب وہ جو پہلی والی گینگ آئی تھی تو اس نے اپنی کارروائی ڈالنے کے بعد آگے گئے ہیں اور وہاں پہ جو پول کے اوپر کچھ اس طرح کرا ہے کہ اس کے بعد 2 یا 3 دھماکے ہوئے ہیں. مطلب لائن کے اندر، سروس لائن کے اندر دھماکے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا ہے، شاٹ ڈالا ہے تاکہ کچھ ایسا لگے کہ وہ جو مرنے والا ہے اس کی وجہ سے کچھ ہوا ہے. انہوں نے دھماکے بھی کیے ہیں 3، اور پھر کرنٹ بھی آیا ہے، دوبارہ پھر کرنٹ آیا ہے شٹروں کے اندر. تو یہ بہت بڑا ڈرامے بازی ہوئی ہے. آپ اس کے متعلق صحیح طرح تحقیقات کریں، پولیس والوں کو صحیح طرح لگائیں. پولیس والوں کو دور رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. مجھے جو ان کی باڈی لینگویج سے جو اندازہ ہوا، وہ حقائق بولنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو کہیں سے آرڈر ہے کہ وہ یہ کام نہ کریں اور چپ رہیں، جبکہ انہوں نے روزنامے میں سارا پول کھول دیا کہ نہ تو وہ نشئی تھا اور نہ ہی وہ بلب چوری کر رہا تھا. وہ دیوار پہ کرنٹ لگنے سے مرا ہے. تو دیوار پہ کرنٹ لگنے سے مرنے سے یہ 316 کا کیس بن گیا، قتل شبہ عمد. اس میں 25 سال کی قید ہے. 322 نہیں لگے گی، 316 لگے گی. آپ ذرا اس کی سنیے، گفتگو سنیے. سر آپ سپروائزر ہیں یہاں سے؟ جی سر. سر لائٹ کیوں بند کیجیے؟ لائٹ بند کیجیے، کرنٹ آ رہا تھا اس وقت بند کی تھی، اس کے بعد آن کر دی تھی. ابھی ٹرپنگ میں گئی ہے، ابھی آن ہو رہی ہے. ٹرپنگ کے لیے تو ابھی تار کیوں نہیں کرا رہے؟ نہیں، یہ تو اس کی تار کاٹ دی. جہاں کرنٹ تھا نا، ہاں وہ تار کاٹ دی. کرنٹ تو اندر تھا، تو باہر آپ نے کیوں کاٹی؟ ہاں اندر تھا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کرنٹ سے تو اندر مرتا مرا ہے. وہ تو کل کی بات کر رہے ہوں. آج سے تو چھوا ہے. نہیں نا، 12 شٹروں میں کرنٹ آ رہا تھا. 12 شٹروں میں کرنٹ تھا. کنفرم ہے؟ ہاں ہاں. آپ بتا رہے ہیں کہ الیکٹرک کے سپروائزر بتا رہے ہیں کہ 12 شٹر میں، تو شٹر میں اس نے مرنے والے نے ڈالے تھے کیا؟ تو کل کی بات کر رہے ہیں، اب کی بات؟ میں کل کی بات کر رہا ہوں. کل کو آج سے ملا رہا ہوں. کل کو آج سے کیوں ملا رہے ہیں؟ آج الگ کرنٹ آیا، کل الگ کرنٹ آیا. تو یہ دکانداروں نے کرایا گیا؟ دکانداروں نے کمپلین کرائی نا. تو یہ کرنٹ کیسے آیا؟ دکانداروں کی وجہ سے، کس کی وجہ سے آیا؟ یہ سر پائپ میں تاریں جلی ہیں کارنر سے. اچھا، کون سی وجہ؟ یہ جو کارنر پہ کٹا ہوا نظر نہیں آ رہا، آپ اوپر جائیں، اوپر جا کے آپ کو. اچھا اوپر سے یہ جو آپ کی تاریں آ رہی ہیں اس میں کٹا ہے؟ ہماری تار کہاں جلی سر؟ آپ نے یہ جو پائپ کی تاریں جا رہی ہے، پائپ کی کنزیومر کی جو جا رہی ہے. ہاں اندر 5 میٹر لگے ہوئے، 4 سنگل پہ. عمران بھائی. سر آپ کا نام کیا؟ میرا نام شہرم. شہرم. کیا لگنے کی ضرورت ہے؟ سروس کہاں سے آ رہی ہے؟ اندر ہے نا، جا رہی ہے نا، اوپر جا رہی ہے. یہ مین اندر سے آ رہی ہے نا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس میں سے ڈسٹ ہو رہا ہے. یہ تو کنسیل ہے. یہ تو اگر پائپنگ میں رہے لوہے کا پائپ ہے نا، اسی سے تو جلا. منہ سے باہر سے جلا، باہر سے اوپر سے جلا. نظر آ رہا ہے؟ ہاں نظر آ رہا ہے. اچھا اچھا سر، یہ تو میں اگر جو دیکھ رہا ہوں یہ تو آپ کے اینڈ سے جلا ہے. یہ تو آپ کے اینڈ سے جلا ہے. مطلب یہ کے ایس سی اینڈ سے جلا ہے نا، سروس کا. ہاں سروس کا، بلڈنگ کا جو سروس کا تار ہے نا، ہاں ہاں وہ جلا. سروس کا تار جلا ہے نا سر. مطلب آپ کے اینڈ پہ ہوا ہے نا. نہیں، وہاں کنڈے لگے ہوئے تھے نا، تو اس نے اسپارک مارا. ادھر بلڈنگ کے نیچے بھی اسپارک ہوا، چھٹے کے اوپر جہاں یہ کنڈا آ رہا تھا. اچھا، یہ کنڈا تو سروس آتی ہے. سروس کے اندر بھی
اب ہم آپ پہلے آتے نا آپ اپنا تعارف کرا. میرا نام علی ممتاز ہے. علی ممتاز صاحب آپ تھوڑا ٹیکنیکل سائڈ کو سمجھیں. کنزیومر کو ہم نے سپلائی دی نہیں ایگریمنٹل سے پرانے کو ہٹا دیں. نہیں ایگریمنٹل تھی اس کو کرنے کی ایگریمنٹل نہیں تھی نا. پرانی یہ دیکھو نا یہ کٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے یہ جو پائپ میں تاریں آ رہی ہے نا یہ جل گئی ہے اندر پائپ میں. یہ 1901 میں لگی ہوگی جب بلڈنگ بنی ہوگی. اس کے اندر کنڈا لگ کے نیچے آ رہا ہے بلڈنگ کے چھجے کے اوپر. ٹھیک ہے صحیح ہے. اس چھجے سے ڈسٹریبیوشن ہوئی ہوئی ادھر ادھر تاریں جا رہی ہیں ٹیلی فون کی جڑی ہوئی. اچھا تو وہ ہم نے کاٹ دی. یوں کر کے سیدھی جا رہی تھی. آگے اس کارنر پہ ایک چھوٹی دکان چھجر مطلب جس کے شٹر باہر نکلا ہوا ہے نا وہاں تک ساری دکانوں میں کرنٹ تھا. آپ سامنے پتا کرو صبح 11 بجے تک وہیں لگے ہوئے. وہ سارے دکانداروں نے دیکھا کہ کرنٹ آ رہا ہے. کسی نے بولا اور کسی کو لگا. رات پانی بڑھتا بڑھتا وہ الگ بلڈنگ ہے. بلب اتارا بلب کے ساتھ کیمرے کی تار کو اب یہ ہوتی ہے ڈی آئی ہمارے لائن میں مسئلہ تھا. ہم نے اسے ڈسکنیکٹ بنتا بنے گا اور یہ والا الگ چکر ہے. سارے شٹر ہم نے چیک کیے سارے بریکٹ چیک کیے سارے چیک کر کے آپ کے گھر بھی آپ تھے. ٹھیک ہے تو ہمیں بولا کہ وہاں پہ کوئی حادثہ ہوا ہوا سامان وہ علم غلم جب ہم فوٹو میں بیٹنگ کریں گے تھی اور میڈیا بندہ اے جی سینٹر میں چلانے گیا. وہاں سے سول گیا سول سے اے جی چلا گیا. پولیس والوں کے پاس ہے. ہم نے چلان پتہ کرنے کی بہت کوشش کی کہ بھائی کون ہے کیا ہے. پتہ چلا کہ دہلی والا کوئی نہیں ہے علاقے والا کوئی نہیں ہے محلے والا کوئی نہیں ہے. وہ باہر کا بندہ ہے. اب سرکار یہاں پہ ہم لوگ کھڑے رہے. ہمیں آرڈر آیا تو وہ 5 بجے کے اوپر چشمے والا لڑکا رہتا ہے اس کو بلاؤ اور اس کو بولو کہ مین گیٹ بند کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. اب اس میں بلڈنگ میں کوئی باہر کا آدمی نہ گھسے اور لائن آن کر کے پورا زینہ چیک کرو کہ کسی جگہ میں کوئی کرنٹ نہیں ہے. اور آس پاس کے ساری دکانوں کے شٹر بھی چیک کرو. پھر ہم لوگ میٹر لے کے ساری دکانوں کا لائٹ آن کی. ساری دکانوں کے شٹر چیک کیے ریکٹ شٹر یہ وہ. اس کے بعد بلڈنگ کا زینہ چیک کیا. اس کا سب سے اوپر 3rd فلور پہ گئے الٹے ہاتھ کا سب سے اوپر چشمے والا. وہاں تک ہم نے اس کو چیک کیا. پھر ہم نے اس کو بلایا نیچے. ہم نے بولا مین گیٹ بند جانا ذمہ داری ہے. رستہ ہم نے آپ کو سارا چیک کرایا ہے. کہیں پہ کوئی تار کا خطرہ ہے کرنٹ کا خطرہ ہمیں پتا. اس نے بولا نہیں اب کلیئر ہے ہماری رائٹ ہماری 11 بجے ہوتی ہے کی ڈیوٹی کیا. ہاں ہماری 11 بجے ہوتی ہے. ٹھیک ہے 11 بجے کے دوران بارش ہو گئی بیچ میں نماز کے دوران عشاء کی نماز میں پڑھنا تھا تو اس کو اذان ہو گئی. میرے کو نماز پڑھی تو جلدی سے یہ ڈال میرے سامنے ہاں پلاس لیا میں نے طرف سے کر کے یہاں پہ ابھی ایک جو تاروں ہے پائپ کے اندر کتنا لے آؤں پلاس لے آؤں تو اس کو ٹیمپریری دینا کہ اے سی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میٹر آن کر کے. ٹھیک ہے تو ہم 2 دکانیں بند ہوئی ہیں نیچے کی. حالانکہ میٹر یہاں دیکھے 1 2 6 7 میٹر لگے. دکانیں خالی 2 چل رہی ہیں بند ہوئی.
پتا گودام میں کیا ہے کوئی کنزیومر نہیں فلاس ہی لیا بس فلاس سے اس کو کاٹنے کا لیکن علاقہ بھی بن گیا آپ کی وجہ سے. نہیں علاقہ سے کوئی تعلق نہیں. علاقے سے تعلق علاقے کا ہم نے اس وقت بند کرایا تھا جس وقت کرنٹ کی رپورٹ آئی صبح. اس کے بعد میں نے خود یہاں کھڑے ہو کے تار چلے گئے. ہمیں تار چاہیے تھا. ہم کنزیومر کو یہ تھوڑی بولیں گے کہ تار پورے کرا اس کی ذمہ داری تھوڑی ہے تو ہماری ذمہ داری. پھر ہم گارڈن گئے اسٹور سے ایشو کرائے پھر دوبارہ. تھینک یو سر. اور جو علاقہ بند ہے نا اس کی ہمیں نہیں پتا. ہم صرف اس کرنٹ کی رپورٹ کی کمپلین ابھی تک اٹینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تھینک یو سر.